دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مجھے کچھ ایسے لوگوں کا سامنا ہے کہ جو بہت زیادہ حسد کرنے والے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ان کے حسد سے بچا جا سکے۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عام لوگوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ حسد در حقیقت، اگر اس کا میں ایک جملے کے اندر اس کی تعریف کرنا چاہوں یا اس کا مطلب بتانا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یعنی جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کر رکھی ہو اور دوسرا کوئی یہ تمنا کرے، یہ خواہش رکھے کہ اس شخص جس کے پاس وہ نعمت ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، یہ حسد ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس کوئی عمدہ چیز دیکھ لینا اور یہ خواہش کرنا، اپنے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کر لینا یا اس بات کی تمنا کرنی شروع کر دینا کہ یہ اتنی عمدہ چیز، اتنی خوبصورت چیز اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس چیز کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور وہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہو، کسی شخص کا عمدہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کاروبار کرنے والا ہو اور اس کے کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب میں سے یا کوئی دوست احباب میں سے کوئی یہ تمنا رکھ کے یا خواہش رکھ کے دل میں بیٹھا ہوا ہو کہ یار اس کا تو بڑا کاروبار ہے، اس کے بعد یہ کاروبار نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کے لیے گاڑی کی نعمت عطا کر رکھی، تو کوئی بھی شخص اپنے دل و دماغ میں یہ بات پالتا رہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے، یہ نعمت کیوں ہے اس کے پاس، اس سے کسی طرح یہ چیز چھن جانی چاہیے۔ اس بات کو تھوڑا سا اور پھیلا لیں تو بہت اچھا کوئی قاری ہو، واعظ ہو، تو دوسرے اس بات کا حسد شروع کر دیں کہ یار اس کی بڑی آواز ہے، بڑا اچھا قاری ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نا اس کی یہ جو پڑھنے کا انداز ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کا انداز ہے، جو قرأت کرتا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا گلا خراب ہو جائے، تب بات بنتی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تاکہ یہ اس طرح پڑھ نہ سکے، اس کا نام اتنا مشہور کیوں ہو چکا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین دوسروں کے بارے میں، یہ دوسری کسی خاتون کو اگر اللہ نے حسن اور جمال عطا کر رکھا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ وہ اتنی حسین کیوں ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، کسی طریقے سے اس کے چہرے پر کوئی ایسے داغ پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں کسی طریقے سے تاکہ اس کا حسن خراب ہو جائے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے یہ حالت ہو چکی ہے کہ کوئی بہت اچھے کپڑے پہن لے تو دوسرے سارے اس کے ساتھ حسد شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی پہنے ہوئے ہیں، ہمیں اتنے اچھے نہیں لگ رہے، اس کو اتنے اچھے کیوں لگ رہے ہیں، یہ اتنے خوبصورت کپڑے کیوں پہن کے پھر رہا ہے یا پھر رہی ہے۔ یعنی ہماری ذہنی اپروچ کا یہ حال ہو چکا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جو حاسدین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نعمتیں جو ان کو حاصل ہیں یہ ان سے چھن جائیں، بس ان کے پاس نہ رہیں، ہمیں ملے نہ ملے، ان کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ انسان کے دل کی انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کرنے والا شخص در حقیقت اللہ کی جو تقسیم ہے، اللہ کی جو بندر بانٹ ہے، جو اللہ نے ہر چیز کو تقسیم کر رکھا اپنی مخلوق کے درمیان، وہ اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی اس تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا تو اللہ نے دیا،
اللہ نے کسی کو گاڑی دی تو وہ اللہ نے دی. کسی کے اگر کاروبار اچھا ہے تو اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت ڈالی ہے. کسی کو اللہ نے آواز اچھی دے رکھی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے. کسی کو اگر اللہ نے حسن دے رکھا ہے تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. کسی کو بات کرنے کا اگر سلیقہ آتا ہے تو یہ سلیقہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی بھی شخص جب حسد کرتا ہے کہ یہ کاروبار اس کا ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ گاڑی سواری اس کے پاس نہ رہے، یہ مال دولت اس کے پاس نہ رہے، یہ حسن جمال اس کے پاس نہ رہے، تو در حقیقت وہ اللہ کی جو بندر بانٹ ہے، اللہ کی جو تقسیم ہے، اللہ کی جو عطا ہے، وہ انسان در حقیقت اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا شروع کر دے، اللہ کی جو تقسیم ہے اس کو قبول نہ کرے، اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دے، تو سب سے پہلی بات کہ اس نے اللہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور جو شخص اللہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اس بندے سے راضی ہوگا؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے کیسے راضی رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ ایک حاسد شخص سے اس کا مالک، اس کا رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے، حاسد شخص سے، کیونکہ اس نے اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کیا. دوسری بات، حاسد شخص بعض اوقات حسد کرتے کرتے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے بڑے گناہ کیسے؟ بڑے گناہ ایسے، اللہ ناخواستہ اگر کسی کو کسی کے ساتھ حسد ہے، جس طرح میں نے شروع میں ساری تفصیل ذکر کی ہے، اب اس کی جو تمنا اور خواہش ہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، جب یہ حسد اس کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑ کے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر بیٹھتا ہے. ایسا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دے گا کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے تو نہیں ملے گی لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے. اور بعض اوقات حسد کی بنیاد پر، وہ بغض جو اندر حسد پل رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر قتل و غارت شروع ہو جاتی. وہ فلاں زمین اس کے حصے میں کیوں آئی، میں نہیں رہنے دوں گا اس کو. آپ روزانہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، روزانہ آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ یہ زمین زیادہ قیمتی ہے، یہ تو مجھے ملنی چاہیے، اس کو کیوں دی؟ یعنی حسد کی بنیاد کے اوپر بعض اوقات انسان بڑے گناہوں کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی حاسد کے حسد سے بچنے کا طریقہ میرے بھائی یاد رکھنا، جو آپ کا سوال ہے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. سیدھی اور صاف بات ہے، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. وہ صرف ایک واحد ذات ہے، اللہ کی ذات ہے کہ جو اللہ تمہیں بچا سکتا ہے حاسد کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، عداوت رکھنے والوں کی عداوت سے، بغض سے، لوگوں کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف سے. جو لوگ تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں اس سے بچانے والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو اور اللہ سے پناہ طلب کیا کرو کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، میں ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کر سکتی، تو واحد ذات ہے، تو مجھے بچا سکتی ہے. اور انشاءاللہ جب اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہیں ضرور بچائے گا. اور دعا کے حوالے سے پورے یقین اور پورے خلوص سے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور بچائے گا. اللہ اکبر. سورۃ فلق اور ناس پڑھ کر روزانہ صبح شام اپنے جسم پر دم کیا کرو، اور ہر نماز کے بعد بھی موعظتین پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرو.
اللہ کے اوپر مکمل توکل رکھو کہ جو تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر نقصان پہنچتا ہے کسی وقت بھی تو یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا تکلیف پہنچنا، لہٰذا میں اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے اس کا سامنا کروں گا، اس وقت کو گزاروں گا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھوں گا، کیونکہ یہ تکلیف بظاہر لوگوں کی طرف سے آئی ہے لیکن اللہ نے میرے مقدر میں لکھی تھی، سبب لوگ بنے ہیں، لہٰذا میرا تعلق اللہ سے درست ہونا چاہیے، جب میرا اللہ چاہے گا مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ کے اوپر توکل اور یقین کو مضبوط رکھو، کیونکہ بعض اوقات انسان پر جب مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو وہ توکل بعض اوقات کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب بھی تکلیف آئے تو اللہ کے اوپر یقین اور توکل مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ جہاں ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری بیماریاں، تمہاری تکلیفوں، تمہاری پریشانیوں سے نجات کا سبب بھی بنتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہا کرو۔ آخری بات کہ حاسدوں کے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں حاسد ہے، اپنی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر انعام کر رکھے ہیں، اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو حاسد لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا کرو۔ خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ڈھول نہ پیٹتے رہا، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، اتنی پراپرٹی، اتنا فلاں، اتنی فلاں، اتنی فلاں، یہیں سے تو حسد شروع ہوتا ہے نا۔ اپنی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ایسے لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپا کے رکھو، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، چپ کر کے اپنا وقت گزارو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو سے مراد کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں ان کو چھپاؤ اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ ان کو چھپاؤ حاسدین سے اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو ہر معاملے میں، کیونکہ ہر نعمت والے شخص سے حسد کیا جاتا ہے، کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں اس سے حسد کرنے والے لازمی موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا حد الوسع کوشش اس بات کی کریں کہ جو احتیاطیں بتائی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگتا رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے اور حاسدوں کے حسد سے اور شریروں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔